پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اپنے سروائیول کی جنگ ڈیجیٹل میڈیا پہ لڑ رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے چینلز کے مالکان کا جب ایجوکیشن کا بزنس ہوگا، ایجوکیشن سیکٹری کے خلاف احتجاج ہو رہا ہوگا تو اس کو کوریج کیوں دے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ جرنلزم کریں، ریئل ایشوز کو ڈسکس کریں۔ نو، ان کا بزنس ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے۔ پاکستان کا میڈیا کیا پاکستان کے عوام کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے؟ پاکستان کا میڈیا چند بڑے شہروں کا میڈیا ہے، پاکستان کا میڈیا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کا فیوچر کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، چونکہ میں رائٹ ناؤ مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ، جس کو آپ الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ میں ڈیجیٹل میڈیا کو اس لیے اپنا انٹرسٹ سمجھتا ہوں کہ میں یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا جو بھی میڈیمز ہیں اس کے اوپر کام کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا موٹا یوٹیوب چینل ہے، کوئی اس قسم کا فیس بک کے اوپر ہے، تو وہ سلسلہ بھی تھوڑا بہت چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دو چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں۔ جو سب سے پہلی بات ہے، آپ ینگ لوگ ہیں، آپ میرے سے بہتر ہیں اور میرے سے بہتر ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کے اپنے مسائل تو ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیا ان کے مسائل ہیں اور کیا اچھی چیزیں ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی۔ لیکن جو سب سے اصل بات ہے جس کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا فیوچر کیوں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے لفظ فون کے لیے اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے چیزیں اسمارٹ ہو گئی ہیں۔ اسمارٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں، جو آپ کا لائف سٹائل ہے، جو آپ کا رہن سہن ہے، وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو آپ کا لائف سٹائل اور آپ کا رہن سہن اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کی بنیاد کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا کا ہی فیوچر ہے۔ اب یہ بات کیسے ہم سمجھیں گے؟ ایک زمانہ تھا، آپ کا میرا ایج ڈفرینس چلے کم صحیح لیکن ہے ضرور، شاید آپ کو یاد ہو کہ جب کوئی خبر یا کوئی چیز ہوتی تھی، مثال کے طور پر بجٹ اناؤنس ہوتا تھا، تو ہمارے گھر میں ہمارے والد، ہماری والدہ یا ہمارا کوئی بھی بڑا رات کو 9 بجے انتظار کر رہا ہوتا تھا ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ کے کہ آج تنخواہ کتنی بڑی ہے، پینشن کتنی بڑی ہے، اور رات 9 بجے تک بڑے اہتمام کے ساتھ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس انفارمیشن کا کوئی اور سورس نہیں تھا۔ کہاں سے سنتے؟ اب خبر نامہ ہی پی ٹی وی پہ 9 بجے آنا ہے تو وہ 8 بجے کیسے سنتے کہ کیا ہوا ہے؟ سو ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی۔ اب ایسا نہیں ہے۔ ود دی پیسج آف ٹائم ہوا کیا کہ پرائیویٹ میڈیا چینلز آ گئے۔ پرائیویٹ میڈیا چینلز نے یہ کیا کہ انہوں نے پہلے سے یہ بتانا شروع کر دیا کہ بجٹ کے اندر کیا کچھ آنے والا ہے۔ اسپیکولیشنز آنا شروع ہو گئی، ذرائع کی بنیاد پہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ترقیاتی بجٹ اتنا ہوگا، تنخواہوں کی تجویز اتنی چلی گئی ہے۔ ایون یہ بھی بتانا شروع کر دیا کہ کیبنٹ کے اندر کیا ڈسکشن چل رہی ہے۔ اس سے تھوڑا اور آگے گئے تو پتہ چلا کہ وہ جو تقریر ہے جس میں فائنانس منسٹر جو ہے اس کی تقریر کو براہ راست ٹیلی کاسٹ کرنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے 4 بجے جو تقریر ہوئی وہ بھی سن لی۔ اس کے بعد 4 بجے سے لے کے 9 بجے تک اس کے اوپر مختلف ایکسپرٹس کو لینا انہوں نے شروع کر دیا، فلاں ماہر معاشیت، فلاں فلاں۔ تو اس سے بھی ہم اس قید سے نکل آئے جو ہم نے 9 بجے سننی تھی۔ یہ لائف سٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ 9 بجے کا جو بلیٹن ہے اس میں آپ 1 گھنٹہ سننے کے بعد ممکن ہے کہ اس دن آپ ہو بجٹ ہی امپورٹنٹ، بڑا سب سے اہم معاملہ، 8:50 کے اوپر کوئی ایسی ہیپننگ ہو جائے کہ وہ بجٹ بھی پیچھے چلا جائے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں خدا نہ کرے پرائم منسٹر کو کچھ ہو جاتا ہے، کوئی اور ہیپننگ ہو جاتی ہے، انڈیا حملہ کر دیتا ہے، بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں، تو بجٹ پیچھے چلا گیا، ٹاپ سٹوری چینج ہو گئی۔ تو آپ 38 منٹ کیوں ویٹ کریں گے صرف یہ سننے کے لیے کہ کیا سپورٹس کے اوپر ٹیکس بڑھ گیا ہے کہ کم ہو گیا ہے؟ یا آپ مثال کے طور پہ ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیلتھ سیکٹر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان پہ ایکسائز ڈیوٹی بڑھ گئی ہے کہ کم ہو گئی ہے؟ آپ کا اتنا سا انٹرسٹ ہے اس بجٹ پہ۔ میں فوڈ انڈسٹری سے ہوں، میرا کام یہ ہے کہ کیا بسکٹس کے اوپر، کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر قیمتیں بڑھ گئی ہیں کہ کم ہو گئی ہیں؟ تو میں وہ پہلے 37 منٹ کیوں سنوں اس 38ویں منٹ میں وہ بات سننے کے لیے؟ میرے پاس ٹائم کم ہے، میں نے کہیں جانا ہے۔ اب اس چیز کو لے کے ہم نے اور محدود کر دیا۔ اب ہمارے پاس سورس آ گیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ 8 بجے 9 بجے نہیں بھی فری تو یوٹیوب کھولیں گے،
یوں کر کے جائیں گے اور سن لیں گے. یہ لائف سٹائل کی تبدیلی ہے. اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر لیتے ہیں. آپ چلے گئے یہاں سے ملتان یا کسی بھی جگہ کے اوپر شادی کے اوپر. اب آپ کا ایک ہی دوست یا آپ کی ایک ہی دوست جس کی آپ نے شادی اٹینڈ کرنی تھی, اس پورے مجمع میں آپ کا ایک بھی جاننے والا نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے ایکسپریسو ہوں, بڑے سوشل ہوں, تو آپ ذرا ڈسکشن کریں, اس سے پوچھیں جی کیا حال چال ہے, کہاں سے ہیں, کیا کرتے ہیں, اس قسم کی چیزیں ہوں. پھر تو چلیں آپ کا وقت اچھا گزر جائے گا. اگر آپ ذرا شرمیلے ہیں, بات نہیں کرنا چاہتے, یا اپنے اس میں کسی میں ہیں, پریشانی میں بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے بھلا؟ ہے فون نکالیں گے. فون نکال کے آپ سارا ٹائم جو ہے, کبھی کبھی جب کوئی ہلچل ہوگی تو یوں دیکھ کے پھر اپنے فون پہ, ہلچل ہوگی پھر اپنے فون پہ. اسی طرح سے ہم کسی غمی, کسی دکھ, کسی فوت کی پہ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو بنیادی طور پہ یہ لائف سٹائل کی تبدیلی ہے. اب میں یہاں سے نکلیں گے, بھیگے وال موڑ پہ پہنچیں گے, پتہ چلے گا کہ رستہ 45 منٹ کے لیے کسی وجہ سے بند ہو گیا. بائک پہ ہیں, رکشے پہ ہیں, گاڑی پہ ہیں, بس میں ہیں, وہ 45 منٹ کیا کریں گے ہم لوگ؟ موبائل فون. کیونکہ کتاب پڑھنے کا درواز ویسے ہی ہم نے ختم کر دیا نا. ہم پڑھتے ہیں جڑی سانو پڑھانی ہے, ڈنڈے نہیں پڑھانی ہے, ادروائز نہیں. ایسے ہی ہے جی. چلے, یہاں تک ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی جس کو ہم لائف سٹائل کو میں سمجھتا ہوں. باقی ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہوں گی, لیکن یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے, یا جو میرا کیس ہے, جو جس کو میں سمجھتا ہوں. ایک تو ہو گیا یہ. اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. پہلے ہم نے کہا کہ لائف سٹائل چینج ہوا ہے. اب ہم نے اس بات پہ جانا ہے کہ کیا فی الحال یا آج سے 5 سال پہلے فون آپ کے پاس اچھا تھا یا آج اچھا ہے؟ کیوں اچھا ہے آج؟ ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے. میرے پاس جو پہلا فون تھا وہ یہ والا نہیں تھا, اسمارٹ فون نہیں تھا, وہ دوسرا بٹنز والا تھا. پھر اس کے بعد جو اسمارٹ فون بھی آیا وہ بھی تھوڑا ڈفرینٹ تھا. اب جب آئی فون فلاں 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 آئے گا تو وہ اور ڈفرینٹ ہوگا. تو اس کے بعد جو 5 سال بعد ہم امیجن کرتے ہیں, تو کیا اس سے بہتر ہوگا یا برا ہوگا؟ چلیں, اب ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. امیجن کیجئے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ڈیرہ غازی خان, ہم بیٹھے ہوئے ہیں مستونگ, ہم بیٹھے ہوئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان, ہم بیٹھے ہوئے ہیں باجوڑ. کیا ان سب جگہوں کے اوپر انٹرنیٹ کی فیسلٹی ایک جیسی ہے؟ چلیں, کیا آج سے 5 سال پہلے لاہور میں اسی طرح سے 4G تھا جیسے آج ہے؟ اب دوبارہ اس کو امیجن کرتے ہیں, اگلے 5 سال بعد لاہور میں 5G ہوگا؟ غالباً ہوگا, یا آ سکتا ہے, ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امکان موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ فون بھی بہتر ہو گئے, انٹرنیٹ فیسلٹی بھی بہتر ہو گئی. تو جب سڑک کسی جگہ بن جاتی ہے تو آنا جانا آسان ہو جاتا ہے, تو پھر لوگوں کی ٹریفک بڑھ جاتی ہے, آنا جانا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب پریشانی وہ والی نہیں رہی, ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے آپ. اسی طرح سے اگر فون آپ کے پاس زیادہ ہو جائیں گے, چونکہ ڈیجیٹل میڈیا اس کا تعلق سمارٹ فونز کے ساتھ اور انٹرنیٹ کے ساتھ ہے, اگر یہ سب کچھ بڑھے گا تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پیچھے, ٹیکنالوجی واپس جائے گی یا آگے جائے گی؟ تو یہ بڑا obvious ہے کہ ٹیکنالوجی آگے جائے گی, ٹیکنالوجی ترقی کرے گی. اب یہ آپ سمجھنے والی باتیں جو میں نے آپ کو کی ہیں وہ پریکٹیکل باتیں کی ہیں, یعنی اس سے تعلق نہیں ہے کہ کیا مین اسٹریم میڈیا زیادہ کریڈیبل ہے یا ڈیجیٹل میڈیا زیادہ کریڈیبل ہے, زیادہ انفارمیشن اچھی کہاں پہ ملتی ہے, یہ میں نے ڈیبیٹ نہیں کی. میں نے فی الحال آپ کو صرف یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی ہے کہ پریکٹیکلی آئندہ چند سالوں کے اندر کیا ہونے والا ہے. یہ سب کچھ ہوگا. اور ایک اور بات ہے, لوگوں کی انکم بڑھنے سے, یا جس طرح آپ لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک فون ہو, کل کو ہو سکتا ہے 2 فون ہو. معاشرہ ترقی کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آج خاتون کے پاس فون نہ ہو, کل کو اس کے پاس بھی ہو, بچوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جائے کہ یونیورسٹیز کے, اسکولز کے, کالجز کے بچوں کو بھی فون اور یہ سسٹم رکھنا ان کے اوپر بائنڈنگ ہو جائے. ہمیں نہیں پتا, ٹیچنگ سٹائل بدل جائے, سب کچھ بدل جائے. یہاں تک ہو گئی بات ایک, جو پریکٹیکل بات ہے. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف, جو ہم کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا موجود ہے یا مین اسٹریم میڈیا یا روایتی میڈیا موجود ہے,
اور یہ میڈیا اس کو ریپلیس کرے گا. میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, وہ جملہ یہ ہے کہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اپنے سروائیول کی جنگ ڈیجیٹل میڈیا پہ لڑ رہا ہے. پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا یا پاکستان کا جو روایتی میڈیا ہے وہ اپنے سروائیول کی جنگ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر لڑ رہا ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ اس طرح سے کہ پاکستان کے میڈیا کا جو ماڈل ہے بیسیکلی فائنینشیل ماڈل, وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کو گورنمنٹ اشتہار دیتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ ہے, مثلا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مال روڈ کے اوپر ٹیچرز احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, میڈیا کیوں نہیں دکھاتا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ایسا تو نہیں میڈیا کو پتا نہیں ہوتا, پتا ہوتا ہے. مطلب ایک دن پہلے ٹیچرز کے جو احتجاج والے لوگ ہیں وہ ایک انویٹیشن بھیجتے ہیں, یا ایون ٹریفک بلاکیج سے میں پتہ چل جاتا ہے. ٹریفک پولیس اپڈیٹ کر رہی ہوتی ہے یہاں ایک ریلی ہو رہی ہے. اگر آپ نے کبھی وہ ریڈیو سنا نا جو گاڑی میں چل رہا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کی ریلی ہے, یہاں جانے سے اوائڈ کیجیے, اس قسم کی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے چینلز کے مالکان کا جب ایجوکیشن کا بزنس ہوگا اور ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹری کے خلاف احتجاج ہو رہا ہوگا تو اس کو کوریج کیوں دے گا؟ اگر اس کو کوریج دے گا تو جو سیکٹری ایجوکیشن ہے وہ اس چیز کو کبھی بھی اس کو اشتہار نہیں دے گا. تو اس کا بزنس ماڈل اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ جرنلزم کریں, ریئل ایشوز کو ڈسکس کریں. نو, ان کا بزنس ہے. یہ وہ وجوہات ہیں. ایک بات. دوسری بات, پاکستان کے میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا مستونگ کے اندر, جہاں پہ میلاد کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے, شہادتیں ہوئیں. اب اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو پاکستان کا میڈیا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیسے کرتا ہے؟ یا کوئی اور جگہ پہ ہو جائے تو پتہ چلتا ہے اچانک کہہ دیتے ہیں جی اتنے بندوں کی جان چلی گئی, مثلا کہہ دیا جی 15 چلے گئے. بعد میں پتہ چلا کہ 12 تھے, 15 نہیں تھے. کبھی آپ نے دیکھا ہو پاکستان کے میڈیا نے اس کے اوپر معذرت کی ہو کہ ہم نے غلط کہا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ ایک اور خبر میں آپ کو چیزیں اور آپ سے شیئر کرتا ہوں, جس سے آپ کو میں بیسیکلی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. ایک اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینل فلاں نے فلاں شخص سے لندن میں معافی مانگ لی ہے. وہ خبر پاکستان میں بھی چلتی ہے, وہ خبر یو کے میں بھی چلتی ہے, لیکن یو کے میں فلاں چینل فلاں شخصیت سے معافی مانگتا ہے, پاکستان میں کیوں نہیں مانگتا؟ خبر تو وہی تھی, سٹیک ہولڈرز بھی وہی تھے. ڈیفیمیشن کا لا بڑا سٹرانگ ہے وہاں پہ, کورٹس بڑی سٹرانگ ہیں. ایک اور مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. کبھی کبھار آپ کو موقع ملے تو پاکستان کے مختلف اخبارات ہیں, ان کے ایڈیشنز ہوتے ہیں, لاہور ایڈیشن, کراچی, تو لندن ایڈیشن بھی ہوتا ہے. آپ ذرا موقع ملے تو یہ آپ کی سیکھنے والی چیزیں ہیں, ریسرچ کیجئے گا, جا کے لکھیں گے نا مثلا ای جنگ, ای پیپر جو ان کا ہوتا ہے, ای ایکسپریس, ای دنیا, جو بھی ای ڈان. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں لگے ہوئے اس اخبار کے ایڈیشن کی ہیڈنگز بالکل ڈیفرنٹ ہیں جو یو کے میں لگا ہوا ہے؟ کیوں؟ ایتھکس, کورٹ, وہاں پہ ریگولیٹری باڈی, آف کام جس کا نام ہے, ہمارے پیمرا جس کو آپ کہتے ہیں. یہ وہ پرابلم ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ان میں کم ہو رہا ہے. جب آپ چیزوں کو غائب کرنا چاہتے ہیں, نہیں دکھانا چاہتے, اور لوگوں کو وہ چیز دکھانا چاہتے ہیں وہ جو نہیں دیکھنا چاہتے. یہ بڑا میں آپ کو نقطہ اور بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ دکھانا چاہتے ہیں جو وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ایسا نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے. مثلا میں پولیٹیکل کنٹینٹ کرتا ہوں, آپ کو پولیٹیکل کنٹینٹ نہیں پسند, آپ کو بہت پسند ہے. پولیٹیکل کنٹینٹ میں بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کو پسند کرتے ہوں, آپ کسی ایک کو کرتے ہوں, آپ کسی ایک کو سخت ناپسند کرتے ہوں. اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کس کو سننا ہے. سو مجھے جج کون کر رہا ہے؟ آپ. میری تو ڈائریکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. آپ مجھے چاہیں گے تو سبسکرائب کر لیں گے, آپ مجھے چاہیں گے تو آپ نہیں کریں گے. پاکستان کے ٹی وی چینلز کا جو پورے کا پورا ماڈل ہے, جس پہ رات کو لوگ بیٹھتے ہیں, دکھایا جاتا ہے, ان کو کتنے لوگ کہاں پہ دیکھتے ہیں, ویگ ماڈل ہے. ویگ ماڈل ہے.
وہ جو ریٹنگز TRP سارا کچھ آپ کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا فلاں یوٹیوب کے اوپر بندے کے کتنے ویوز آئے ہیں. ایک ایک چیز بتاتا ہے ان کا انالیٹکس جو ہیں، کہاں پہ لوگوں نے دیکھا، کتنے منٹ کے لیے دیکھا، کس ایج کے ہیں، کس جینڈر کے ہیں. اتنی سائنٹیفک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اس ساری چیز کو لے کے کریڈیبلٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر لوگوں کی چوائس، جو میں نے آپ کو کہا کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو آپ کو وہ دکھانا چاہتے ہیں. اس ساری صورتحال کو لے کے اب آنے والے وقتوں کے اندر جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اب ان تینوں چاروں چیزوں کو مکس کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. پہلا ہم نے کہا تھا کہ لائف سٹائل کی تبدیلی. ٹھیک ہے. اب یہ کیسے طے ہو گیا کہ آپ نے رات کو ایک ٹاک شو دیکھنا تھا 9 بجے، جو میں نے آپ کو کہا کہ الیکٹرانک میڈیا یا روایتی میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اپنے سروائیول کی. کیا ہوا کہ انہوں نے رات کو شو ایک ہوا 9 بجے، انہیں نیند آئی ہوئی تھی، سکون سے سو گئے بھائی، صبح آفس جانا تھا، کالج یونیورسٹی کہیں پہ بھی جانا تھا. وہ اٹھے ہیں اگلے دن آرام سے، صبح بریک میں کہیں بیٹھے ہیں، سکون سے دیکھ لیا لائف سٹائل. ٹھیک ہے. اچھا، اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ٹی وی اسکرینس کے اوپر ان کو نہ جگہ مل سکتی ہے، نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں. مثلاً آپ لوگ انسٹا یوز کرتے ہوں گے، فیس بک یوز کرتے ہوں گے، ایکس یا ٹویٹر یوز کرتے ہوں گے. وہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو، مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں، مظہر ارشد نامی ایک شخص ہیں جو نا اسپورٹس کے اسٹیٹس شیئر کرتے ہیں. اب میں ان کو فالو کرتا ہوں. کیوں فالو کرتا ہوں؟ جب میچ ہوتا ہے نا تو وہ کوئی یونیک چیز بتاتے ہیں، بابر اعظم کے اسٹیٹس کے متعلق، فلاں کے اسٹیٹس کے متعلق، تو میرے لیے وہ نالجبل چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا، میری وہ چوائس ایڈ ہو گئی نا، مجھے سننا ہے چونکہ مجھے میچ میں انٹرسٹ ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوڈ سے ریلیونٹ لوگ، ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ لوگ، ہیلتھ سے ریلیونٹ لوگ، آپ نے ان کو اب جگہ دی ہوئی ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے. اور پھر آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایک چیز بتاتے ہیں، مثلا انہوں نے بتایا فلاں جگہ کی فوڈ بہت اچھی ہے، ریویوز دیے، آپ نے ان پہ ٹرسٹ کیا، آپ چلے گئے اس جگہ کے اوپر، جگہ الٹ نکلی، ڈیڈ گون. اب آپ نہیں سنیں گے. وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو آپ کہیں گے نہیں. دھوکہ ایک باری، مومن ایک باری ڈسا جاتا ہے، بار بار نہیں. ایسے ہی ہے جی. کیا ٹی وی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں بولتا، اس کو ٹی وی پہ نہیں بٹھانا. وہ اگلے دن بٹھائیں گے اس کو، چونکہ ہماری تو کہیں پہ ہے ہی نہیں. تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کا فیوچر ہے. ایک اور بات، اسٹیٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ کا رول. جو ہم نے پہلے بزنس ماڈل کی بات کی، میں ذرا اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کروں گا تو آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے گا کہ جب آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے پاس نا فیکٹس صحیح پہنچے، اصل تو یہی ہے نا، خبر ٹھیک پہنچے، کسی بھی سچویشن کے متعلق، سپورٹس، ہیلتھ، فلاں 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 جو بھی آتا ہے ٹھیک پہنچنا چاہیے. جب گورنمنٹ کنٹرول کرے، گورنمنٹ انفلوئنس کرے، تو آپ کو ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ آپ کو ایک چیز بتائی جائے، جہاں پہ گورنمنٹ انفلوئنس چیز ہو، اور دوسری جگہ کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ چیز بتا رہا ہو، تو آپ کس کو فالو کریں گے؟ obviously اس کو کریں گے جو آپ کو پتا ہے، یہی کریں گے. تو گورنمنٹ کا جو انفلوئنس ہے، جو گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے، وہ بھی الیکٹرانک میڈیا کی کریڈیبلٹی کی، اس کی پوزیشن کو کمزور کرتی ہے. اور اس میں بہت ساری وجوہات نظر آتی ہیں. مثلا پاکستان کے حالات و واقعات کی ہم نے بات کرنی ہے پریکٹیکلی، کہ اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے اس کے متعلق ذرائع کی بنیاد کے اوپر، کوئی بھی وہ شخص ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، جو بھی ہے، ذرائع کی بنیاد کے اوپر ایک پوری کہانی گھڑی جاتی ہے. ایکسپرٹس بلائے جاتے ہیں. ایکسپرٹس بلانے کے بعد آپ اس کو کسی جگہ نہیں چھوڑتے. اس کا کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ ڈیبیٹ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. اور ایک اور بات نوٹس کیجئے گا، پرٹیکولر ایشوز جب ایسے آتے ہیں نا ذرائع والے، تو اس کے اوپر خاص قسم کے ایک ہی جیسے پینلسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟
کل مستونگ کے اندر جو کچھ ہوا، سوال یہ ہے کہ دیکھیے میرے ملک کے لوگوں کی جان گئی ہے، اور یہ کوئی ایسے شہید نہیں ہوتے، آپ اور میں یا کوئی بھی، کوئی جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، میلاد کے لیے آئے تھے، ان کا حق ہے منانا. یعنی دنیا میں ہم انسانوں نے یہی سیکھا ہے نا کہ اگر آپ منانا چاہتے ہیں ایک چیز کو، منائیں، بسم اللہ. ہاں مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں آپ کا احترام کروں گا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کا احترام کروں گا اس بنیاد پہ، اور ہمیں کرنا چاہیے. اختلاف ہمیں ایک دوسرے سے کرنا ہے احترام کرتے ہوئے. اب وہ بیچارے کسی خاص جس چیز کو وہ ٹھیک نیک سمجھتے ہیں اس کے لیے آئے. اب ان کی جان لینے کے اوپر سوال نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا ہے، کہ لوگوں وہ بندہ وہاں پہنچ کیسے گیا، یہ کس کی ناکامی ہے. وہ 50-52 لوگ جو جلے گئے ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہوا کیا. ٹی وی چینلز نے ڈائیورٹ کیسے کیا، انہوں نے کہا کہ فلاں ایک اکاؤنٹ ہے وہ را سے منسلک ہے، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. یہ ہے مائنڈ میکنگ، ایجنڈا سیٹنگ. اب ایک عام آدمی نے میں نے کہا ہوگا ہاں یار یہ چینلز والے کو پتا ہوگا تو انہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوا شخص اس کو رگڑ دے گا کہ بھائی آپ نے کیسے ایک اکاؤنٹ کی بنیاد کے اوپر یہ پورے کا پورا کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ کل انڈیا پاکستان کے کسی بھی اکاؤنٹ کو سپوز کر کے کہ یہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ پاکستان کسی ادارے تو ہمارے اوپر بلیم لگا دے گا اور اس کے ہم ذمہ دار ہوں گے. نہیں بھائی، ہم نہیں ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کو میں کوئی کلین چٹ نہیں دے رہا، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. ہم ایک کریٹیکل سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ڈیبیٹ اس وقت یہ ہونی چاہیے یا ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ سیکورٹی لیپس کہاں پہ آیا ہے، اس کا رسپانسبل کون ہے. تو پاکستان کے میڈیا نے یہ تو نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا، ڈائیورٹ کر دیا. کتنا آسان ہے انڈیا کے اوپر را کہہ دینا، انڈیا میں بیٹھے ہوں کا پاکستان کہہ دینا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اپنی نالائکی چھپ گئی، وہ ہمیں بیچیں ہم ان کو بیچیں. آسان ہے نا کام. یہ وہ وجوہات ہیں، لوگ اس سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں. پاکستان کا میڈیا کیا پاکستان کے عوام کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے؟ کیا پاکستان کا میڈیا جنوبی پنجاب کو اتنی ہی کوریج دیتا ہے جتنی گجرانوالا، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، پشاور کو دیتا ہے؟ کیوں؟ انٹرسٹ نہیں ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہوگی. پاکستان کا میڈیا، انہوں نے کہا ایلیٹ کا لفظ استعمال کیا، میں اس کو ذرا اور طریقے سے کہوں گا، پاکستان کا میڈیا چند بڑے شہروں کا میڈیا ہے، پاکستان کا میڈیا نہیں ہے. اب یہ ان کے خلاف سب سے نیگیٹو بات ہے. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ لاہور سے باہر سے کہاں سے لوگ ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں؟ پیچھے کوئی؟ حافظ آباد. اگر آپ یہاں بیٹھے ہوں اور آپ کے سامنے کوئی خبر آئے بہاول نگر سے، آپ یہاں پہ ابھی بیٹھے ہوں، اچانک آپ کے سامنے کوئی چیز آئے بہاول نگر سے، کیا آپ اس کو رک کے ایک بار دیکھیں گے؟ فیملی بھی ہے وہاں پہ، گھر والے بھی ہیں، ریلیٹیوز بھی ہیں. اسی طرح حافظ آباد، آپ نے کہاں بتایا، ملتان سے کوئی خبر آئے تو آپ دیکھیں گے؟ ضرور دیکھیں گے. ہم سب کا انٹرسٹ ہے اپنے سراؤنڈنگز میں، اپنے علاقے میں. آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا، یہ سب سے وہ پازیٹیو بات ہے جب ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کہ پاکستان کا میڈیا جس چیز کو سپیس نہیں دے رہا، آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. ایک مثال پاکستان میں دیکھیے، جب آپ انالیسس کرتے ہیں نا، ایویلویٹ چیزوں کو کرتے ہیں، تو ہر اس چیز کو کرتے ہیں جس کو آپ پسند بھی نہ کرتے ہو. لاجک یا ریشنل ہونا وہ چوائس نہیں ہوتی، مجبوری ہے. یعنی ایک فیکٹ ہے، چوائس یہ ہے، فیکٹ پسند نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ریالٹی ہے. ایسے ہی ہے. مثلا یہ پرسن ایکس ہے، یہ پرسن وائی ہے، یہ دو بندے کہتے ہیں ہم نے پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے. ہم ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، یہ ملک سمجھ لیتے ہیں پاکستان ہے، ان میں کو میجورٹی ووٹ دیتی ہے، لیکن ہم ان کو پسند نہیں کر رہے، یا یہ اور میں ان کے ساتھ ہوں. اب میں ہوں تو ان کے ساتھ، لیکن میں باؤنڈ ہو گیا ہوں فیکٹ کو تسلیم کرنے میں کہ آپ میجورٹی ان کے ساتھ ہیں، میری چوائس کے خلاف ہے نا. اسی طرح سے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا میڈیا، بڑے شہروں کا جو میڈیا ہے، وہاں پہ جو ریجنل چیزیں ہیں وہ مس ہو رہی ہیں. سو ڈیجیٹل میڈیا، آپ اپنے علاقے کے مسائل،
آپ اپنے علاقے کی چیزیں جو ہیں اس کو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو امریکہ برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا ہو یا آپ کے کوئی عزیز رہتے ہوں تو ان سے پوچھیے گا کہ وہاں پہ ریجنل ایف ایمز کتنے کام کرتے ہیں محلوں میں, اندرونی میں. اس کا ایک ماڈل یہاں پہ لاہور میں بھی ہے, سٹی 42. سٹی 42 کو لوگ دیکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے, ہم سب دیکھتے ہیں. بھلا کیوں؟ ایون گلی محلہ چھوٹی چھوٹی, وہ تو برتھ ڈے بھی وش کر رہے ہیں انہوں نے, ایسے ہی ہے نا, فلاں کی جنم دن ہے, دوستوں نے کیک کاٹا, یہ کیا وہ کیا. ایک یہ سب سے بڑا جو لیک کرتا ہے پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا, اس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میرا کیس یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا فیوچر اس لیے ہے, اگلے پوائنٹ پہ جو میں بات کر رہا ہوں, کہ پاکستان کا میڈیا پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتا. جن لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتا ڈیجیٹل میڈیا وہاں نمائندگی چلے کم کر رہا ہوگا. یہ چیزیں ہیں. یہاں تک آپ کو سمجھ اس بات کی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو آئی؟ کہ میرا خیال یہ ہے, یہ میری رائے ہے, آپ اس سے ضرور, آپ کی مرضی ہے, کہ یہ وہ بنیاد ہے, کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے, ایکسیس کا مسئلہ ہے, ریسورسز ان کے پاس ہیں لیکن ان کی پرائرٹی نہیں ہے. ایک ڈیجیٹل میڈیا کے پاس اتنے ریسورسز تو نہیں ہوں گے نا جتنے ایک چینل کے پاس ہوتے ہیں, لیکن ان کی چوائس نہیں ہے. پھر میں نے آپ کو لائف سٹائل, اور میں نے کہا زندگی چینج ہو رہی ہے, آپ نے کہا ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, آپ نے کہا ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, تو میں نے کہا یہ چیزیں بڑھیں گی, کم نہیں ہونی. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. وہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کو اسٹیبلش کرنا ہے اور اس کا فیوچر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں. دیکھیں اس دوڑ کے اندر ایک بزنس ایسے ہوتا ہے نا, آپ کسی جگہ پہ کے اوپر جاتے ہیں, آپ وہاں پہ کوئی شاپ کھولتے ہیں اور ایک ہی دن کوئی چیز نہ 2 نمبر چیز کو سستا کر کے بیچتے ہیں, ایک ہی دن میں ساری بک جاتی ہے, رولا پڑ جاتا ہے. یعنی ایک چیز مارکیٹ میں 10 روپے تھی, آپ نے 8 روپے کی, لیکن آپ نے 2 نمبر ہی لگائی, آپ نے 8 روپے کی بنیاد کے اوپر بہت زیادہ چیز بیچ کے ایک ہی دن منافع لے لیا. لیکن اگلے دن یا اس سے 2 دن کے بعد لوگوں کے اوپر حقیقت کھل جائے گی اور آپ جو ہے وہ نہیں بیچ سکیں گے. پھر لوگ 10 روپے والی خریدنا پریفر کریں گے 8 روپے کے بجائے. ایسا ہی ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہیں اور آپ غلط بیانی کر کے, جھوٹ بول کے, آپ کوئی ایسی چیز دکھا کے جو ریالٹی سے اپوزٹ ہو, آپ ایک دن میں ویوز تو لے سکتے ہیں, آپ سٹار بھی بن سکتے ہیں, لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں ہوگا. اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے اس کو حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. لوگ بہت سخت ہیں, وہ بہت سخت اس لیے ہیں, 1 منٹ نہیں لگتا ان کو آپ کو بلاک کرنے میں, آپ کو انسبسکرائب کرنے میں اور آپ کو رپورٹ کرنے میں. یعنی مجھے لگے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور میری وہ وال کے اوپر بار بار اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں, تو اس کو بلاک ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ کیونکہ وہ میرا ٹائم لے رہا ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ جو چیزیں بتا رہا ہے اس کا ریالٹی سے تعلق نہیں, اور ایک اور وجہ کیوں, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اب لوگوں کے پاس آپ صرف اویلیبل نہیں ہیں کہ آپ کوئی پی ٹی وی نہیں ہے کہ جناب آپ کا ہی چینل وہاں پہ اویلیبل ہے. نو, ایک ہی ٹاپک کے اوپر بہت سارے لوگ اویلیبل ہیں, ایک ہی ٹاپک کے اوپر بہت سارے لوگ اویلیبل ہیں. تو لوگوں کے لیے ان میں سے چوائس کرنا یا ان میں سے کسی ایک کو دیکھنا کہ یہ کام اچھا ہو رہا ہے, اس کا کنٹینٹ اچھا ہے, پریزنٹیشن اچھی ہے, کریڈیبلٹی والی چیزیں دے رہے ہیں, تو لوگ کیا کریں گے؟ سمپلی. سو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. لیکن پھر ایک بات ہے کہ ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس مارجن بہت زیادہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں, آپ اس میں سے سیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی کنسسٹنسی چاہیے ہوگی. پہلا اصول کنسسٹنسی ہے. ریزلٹس پہلی بار نہیں ملتے. آپ کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, سارا ٹائم لگتا ہے, اور کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کام کا فیصلہ کر لیا کہ آپ نے کرنا ہے. دیکھیں جب تک اگر وہ کام ممکن ہے کہ نہ ہو پائے, ہم لائف میں ہر پروجیکٹ میں کامیاب نہیں ہوتے, لیکن کم از کم وہ کہتے ہیں نہیں کوئی اخیر تو دیکھ لی جائے نا, پتہ لگ جائے نہیں ہوا بھائی, میں نے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. میں نے ڈیجیٹل میڈیا شروع کیا ہے, مثلا میں نے اس مثال کے طور پہ ہم نے یہ کیمرہ ہے, کیمرہ سے متعلق لوگ یہ بھی اکوپمنٹ بھی بیچتے ہیں, تو میں نے کوشش کر کے دیکھ لی اپنی طرف سے ہر ایک چیز کو, اس کو نہیں ہوا.
اب آگے چلیں گے. کنسسٹنسی بہت زیادہ. پھر کلیئرٹی کیسے؟ یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں میں یوٹیوب چینل بنا رہا ہوں, میں فوڈ کے متعلق بھی بتانا ہے, میں نے ٹیکنالوجی کے متعلق بھی بتانا ہے, میں نے پالیٹکس کے متعلق بھی بتانا ہے. یہ کیوں بات کہہ رہا ہوں؟ لاہور کے اندر چونکہ کھانوں کا شہر ہے, چلیں وہ ملتان والے دوست تھے, حافظ, ریواڑی, حلوہ انہوں نے کھلا رہی ہے, میں بتا رہا ہوں آپ ان سے کھا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, نام لیا ہے تو پتہ چلا ہے, ریواڑی, حافظ. اسی طرح سے لاہور کی فوڈ پوائنٹس کی ہم بات کریں, انارکلی, گوال منڈی, فلاں فلاں, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت بنتے ہیں, برانڈ اس وقت بنتے ہیں جب پتہ چلے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے فلاں چیز کھانی ہے تو فلاں شاپ پہ ہی جانا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں. اب آپ کہیں گے جنرل اسٹور بھی چلتے ہیں, وہ الگ کھانی ہے, اس کے بعد والی باتیں. تو اپنے آپ کو آپ نے کسی ایک چیز کا, اسپورٹس, پالیٹکس, لٹریچر, پوئٹری, جو بھی کرنا ہے آپ نے, تو لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے سننا ہے تو فلاں شخص کو سننا. اچھا یار اس کو سننا ہے تو وہ کمانڈ تو اس کی ہے. اس کلیئرٹی کے ساتھ, ادھر ادھر نہیں کہ آپ یہ بھی کریں وہ بھی کریں, اور ڈسارٹ نہیں ہوتے, بالکل بھی نہیں. لمبا سفر ہے, وقتاً فوقتاً اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. میں اس چیز کو سمرائز کرتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی کوشچنز ہوں, تاکہ آپ کے مائنڈ کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم کریں. کہ میرا خیال یہ ہے, میں بار بار خیال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو چیلنج کرنے کا, اختلاف کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں. میرے خیال میں جو معاشرے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, جو میں نے آپ کو پچھلے 5 سال کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے, اس 5 سال کی مثال کو اگلے 5 سال رکھ کے آپ اپنا کیس پٹ کر سکتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا, میں ایک اور پریکٹیکل مثال آپ کو دیتا ہوں. اس وقت سچویشن یہ ہے, چونکہ میں لاہور بیورو کو دیکھتا ہوں, اگر ایک جیسے میں یا آپ امیجن کریں کہ یہاں پہ سی ایم نے آ کے ٹاک کرنی ہے, ٹھیک ہے, اب میرے آفس کی بھی ڈی ایس این جی جائے گی گاڑی, جس کو وہ جو ہماری وین ہوتی ہے, جیو بھی جائے گا, اے آر وائی بھی جائے گا. کتنے ریسورسز لگے ہیں ایک ڈی ایس این جی کے اندر؟ تقریباً 5 سے 6 لوگ ہوتے ہیں. اس کا ڈرائیور ہے, ایک کیمرہ مین ہو گیا, رپورٹر ہو گیا, ڈی ایس این جی آپریٹر 2-3 ہو گئے, 2 ہو گیا, ایک وائر لے کے جا رہا ہے. اب یہ 5 ہیں. میں آپ کو آج یہ بات کہہ رہا ہوں, اگلے 5 سالوں میں ایک کانسیپٹ ختم ہو جائے گا کہ تمام چینلز جو خرچہ کر رہے ہیں, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کمپنی کو کہیں بھائی ہمیں وہاں سے سی ایم نے بولنا ہے تو ہمیں اس کی کلین فیڈ دے دینا. ایک کمپنی ہوگی, وہ گاڑی لگائے گی, گاڑی لگا کے تمام چینلز کو کلین فیڈ دے دے گی, ضرورت ہی نہیں اپنی گاڑیاں لگانے کی. یہ ہوگا, یہ چینلز کریں گے, یہ چیزیں آئندہ چند سالوں کے اندر ہوں گی. اچھا خیر, واپس آتے ہوئے, یہ پریکٹیکلی چیزیں آئندہ سالوں میں ہونی ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, میں ساری چیز کو سمرائز کرتے ہوئے, کہ جس طرح فون سمارٹ ہے آپ نے بھی سمارٹ ہونا ہے, کیونکہ یہ اسمارٹ فون کے متعلق ہی سب کچھ ہے. اب آپ نے اس چیز کو ریئلائز کرنا, ایک پوٹینشیل موجود ہے. مثلا ٹویٹر پہلے پیسے نہیں دیتا تھا, اب انہوں نے بھی دینے شروع کر دی. چیزیں بڑھ رہی ہیں نا, انسٹا کے اوپر, باقی چیزوں کے اوپر. اس پوٹینشیل کو اگر آپ نہیں کریں گے, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ مثلا میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ رات کو بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کوئی بھی میڈیم یوز کر رہے تھے, تو آپ نے دیکھا یار یہ کتنا بےہودہ بول رہا ہے, یہ بول رہی ہے, ٹھیک ہے, بھلا کیوں وہ بول رہا ہے؟ کیونکہ آپ جیسے اچھے لوگ نہیں بول رہے, اور آپ بیٹھ کے صرف یہی کہہ رہے ہیں کتنا بےہودہ بول رہا ہے. چونکہ اس نے بولنا تھا, لوگوں نے ٹائم ہی تو پاس کرنا ہے نا, لوگوں نے بیٹھے ہوئے وہاں پہ, اور کچھ ہے ہی نہیں, تو یہ فون تو کرنا ہے, تو یہ اچھا نہیں ہوگا, برا تو سنیں گے. آپ کہتے ہیں یار دیکھو اس کی کتنی ویورشپ ہے, کیونکہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو. اور آپ کو ضرورت ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی وہ فلاں سے, اب تو یوٹیوب کے اوپر ٹیوٹوریلز موجود ہیں, آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں, اور پھر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. ایک اور بات جو اس میں بتانا چاہ رہا تھا, وہ جو ماڈل کی بات ہم نے کی تھی, ایک فون کے اوپر کافی ہے. آپ کا میرا فون جو ہے یہ کیمرہ بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹرائیپوڈ لگے ہوئے ہیں, اس کو ہم اسٹینڈ, اس کو ٹرائیپوڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ مہنگا ہوگا, 1500-2000 میں آپ کے فون والا شاندار ٹرائیپوڈ آ جائے گا, 1500 کا مائک آ جائے گا, ٹوٹل 4 سے 5 ہزار کی انویسٹمنٹ ہے. یعنی یہ جو لائٹ ہے یہ بہترین لائٹ ہے. ہمارے گھروں میں اتنی لائٹ تو ہے نا, یعنی کوئی اور نام چلائیں تو اس لائٹ میں ٹھیک ہے, کیا پرابلم ہے؟ یعنی زیرو انویسٹمنٹ ہے,
کچھ نہیں کر رہے تو آپ کر سکتے ہیں. ایڈیٹنگ کا مسئلہ ہے وہ آن لائن سیکھ کے آپ اپنے فون کے اوپر کر سکتے ہیں. پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ کریں گے نہیں کرنا شروع کریں, کل نہیں وہ آج سے جو آپ نے کرنا ہے. تو یہ میرا ایک ذاتی سا خیال جو آپ کے سامنے رکھا ہے. اب اس حوالے سے کوئی آپ کے سوال ہوں